کے ساتھ مجھ سے یہ توقع کی ہے کہ میں اپنا آئینی فریضہ اور قوم میں اور صوبوں میں ہم آہنگی اور دہشت گردی کے کالا کما کی جتنی بھی میری کاوشیں ہوں گی میں انشاءاللہ اپنی تئیں پوری کروں گا، اور باقی چیزیں تو یہ بتائیں گے، لیکن میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو افکار تھے اور جو خصوصاً جو ان کے 3 الفاظ تھے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ ایک پورا فلسفہ، ایسا فلسفہ ہے جس میں قوم کی ہم آہنگی، یگانگت، ایک برات بھائی چارہ اور ایک ہماری اس میں ترقی مضمر ہے، اور آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اتحاد ہمارے اندر ضروری ہے۔ ایمان اسی طرح اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کول کا پیالہ توڑ کر ہم اپنے جو ہے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے، اور اسی طرح ڈسپلن جسے کہتے ہیں، تنظیم، نظم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انڈسپلن جو ہے کراؤڈ ہوتا ہے وہ طاقت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے طاقتور اور تناور درخت بن کے اس قوم کو آگے لے جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو افکار ہیں، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، ہمیں ان کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے جو شہید بانی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ایک سیاست کی نہج تھی ڈرائنگ روم سے نکال کر انہوں نے جو ہے عوام میں لائے، اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی منشور تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور آج الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں، ہر چند کے ان کو سولی پر لٹکایا گیا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جس انداز سے انہوں نے ایک 2 لاکھ پاکستان کو جس طرح سنبھالا دیا، جس طرح انہوں نے 93,000 فوجیوں کو ہندوستان کی قیدوں سے مخلصی دلوائی، جس طرح سے 5,000 مربع میل انہوں نے مغربی پاکستان کا ہندو تسلط سے اس کو آزاد کروایا، اور جس طرح سے اس کے بعد مل جل کر ساری قوم نے 1973 کا متفقہ آئین بنایا، الحمدللہ آج وہی ہمارے لیے ایک ہماری فیڈریشن کو قائم رکھے ہوئے اور آگے کو چلا رہا ہے، اور کوئی اس کو جس نے بھی اس میں کوشش کی انٹرجیکشنز کی، آپ نے دیکھا کہ وہ بیک فائر کیا، اس سے قوم اور ملک کو نقصان ہوا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیے گا تو پھر جو انہوں نے ایک اسلامی بام کا تصور دیا تھا، اسلامک کامرس کا تصور دیا تھا، OIC کا تصور دیا تھا، اور اتنی انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ قوم کو متحد اور اسلامی امہ کو اوپر لے جانے کی جو کاوشیں تھیں، آج ہماری طرف کوئی میلی آنکھ اس لیے نہیں دیکھ سکتا ہے کہ وہ ایٹم بام کے جو انہوں نے تخلیق رکھی تھی، اور الحمدللہ جو بی بی شہید نے جو میزائل ٹیکنالوجی دی، آج کوئی ہمارے اوپر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی لیے لیکن بدقسمتی دیکھیے گا کہ ان کو سولی دار پر ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر ڈکٹیٹرز نے، استحصالی قوتوں نے پھر عوام کو غلامی کی دلدل میں دھکیل کر پھر آج وہ نفرتوں کے بیج بوئے جس کا آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ انہیں تو کیا سولی پہ چڑھایا گیا آپ کو پتہ ہے، اور بھی بے شمار لوگوں کو پھانسی کے تختہ دار پر چڑھایا گیا، کوڑے مارے گئے، ان کو ملٹری ٹرائلز ہوئی، اور جو ریپریسو رول ہوا آپ نے دیکھا کہ قوم کو، ابھرتی ہوئی قوم کو پھر ایک مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ لیکن پھر شہید بے نظیر بھٹو نے 30 سال اپنی جد و جہد میں سے صرف 4 سال حکومت کی، صرف 4 سال، 26 سال انہوں نے جس مشقت سے، جس انہوں نے جانفشانی سے قوم کی اور عوام کی خدمت کی، آج اس کے ثمرات ہیں کہ آج اس ملک میں جمہوریت بھی، اور آج ہم لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور میں گورنر پنجاب ہوں۔ میں پنجاب سے ایک امن، محبت، پیار کا رشتے کے ساتھ پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہی میں نے الطاف بھائی کو بھی کہا، یہی میں سبھی بھائیوں کو یہاں کہہ رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ نفرتوں کی سیاست کو ختم ہو جانا چاہیے، بہت ہولی، اور اگر کراچی کے حالات خراب رہے تو سارا پاکستان جو ہے اس میں ایفیکٹ ہوتا ہے، بین الاقوامی امیج خراب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جسم کے اگر ایک حصے میں بھی خون رس رہا ہو تو وہ نہ جسم وہ صحت مند ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ جسم مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس جسم کی مانند کراچی شہر ہماری اکنامک ہب ہے، یہ گیٹ وے ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ سارے پاکستان پر بھی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے معاشی استحکام کرنا ہے، معاشی ترقی کرنی ہے، تو کراچی کو امن کا گہوارہ بنانا پڑے گا، اور اس میں سبھی کو ہمیں مل جل کر مفاہمت کی سیاست اور مفاہمت کی طرف چلنا پڑے گا۔
اور دیکھیں اس شہید بی بی رانی بے نظیر بھٹو کا کہ اس نے اس کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط کیے جنہوں نے کون سی صحبت تھی، اور سیف الرحمان نے کون سا ایسا جھوٹا الزام نہیں تھا، اور کون سی ایسی جیلیں نہیں تھی جو ہمارے قائدین نے نہیں دیکھی۔ 11 سال آصف علی زرداری کو قید میں رکھا گیا اور بی بی کو جو ہے ملک بدر کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا نہیں، ہمیں اگر اس قوم کو اس ملک کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے تو ہمیں یہ نفرتوں کی سیاست ختم کرنا پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں جب بی بی کو شہید کیا گیا تو آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کھپے، اور ایک بچے نے اس وقت بے نظیر بھی پنکی تھی، بچی تھی جب اس کا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، اور پھر جب ان کی ماں کو شہید کر دیا گیا بے نظیر بھٹو کو، تو پھر ایک بچے نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ فارم آف ریونج۔ اور اسی لیے ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہونا پڑے گا، انتقام کی سیاست کو ختم کر کے ہمیں جمہوریت، اور جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت جو ہے کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے امور مملکت کو چلانا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ اپنے آپ کو اپنے کل سمجھتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے بارہا کہ ہم فیصلہ کر کے پیچھے کو ہٹتے ہیں، نہیں، ہم مفاہمت کی سیاست کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آؤ بھائی غوری صاحب، اگر آپ کو کوئی ہے آؤ مل بیٹھ کر، کوئی بات نہیں، ہم واپس لے لیتے ہیں، اگر آپ کو یہ ناگوار گزرا ہے ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کہتی ہے ایسی کی تیسی وہ پنچ کر کے اس کو اندر کر دیتی، ان کو جو ہے پتہ نہیں کیا حشر کر دیتی، ملک توڑ دیتی، ججوں کو وہ قید خانے میں ڈال دیتی، اور سارا جوڈیشری توڑ کے تو آئین کو پامال کر کے رکھ دیتی۔ لیکن یہی ہے کہ ان بلٹ ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمیں لچک دکھانی چاہیے، ہمیں تمام قائدین کی قیادت کی عزت و احترام جو ہے ملحوظ رکھ کے آگے چلنا چاہیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، ملک ہمارا ساروں کا سانجا ہے، یہ 18 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ غریب آدمیوں کا ملک ہے، اس لیے یہاں استحصالی قوتوں سے بھی چھٹکارا لانا پڑے گا۔ نظام کی تبدیلی کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کے مقدر کو سنواریں، اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنائیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن کریں۔ میری قائدین کا بھی یہی مشن ہے، اور میں شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور جناب آصف علی زرداری اور جناب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر صاحب کا یہی مشن کو آگے لے کر میں چل بھی رہا ہوں، اور میں پیغام قائدین کا میں نے دیا ہے، جناب آصف علی زرداری صاحب کا بھی، اور جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی، اور الطاف بھائی نے بھی کہا ہے کہ میرا ان کو شکریہ بھی ادا کریں اور ان کو بتائیں۔ بھائی کا ویژن، ان کی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رہنمائی ہماری بھی کرتے رہا کیجئے گا، یہ قوم بھی آپ کی رہنمائی کی متمنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے بھی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے یہ جو کابینہ کو سلائس ڈاؤن کرنے کا، ڈاؤن سائزنگ تو میں نہیں کہوں گا، رائٹ سائزنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ قوم اور ملک کے لیے آسن ہے۔ اسی طرح جو 100 ارب روپیہ ہم نے وہ کم کیا ہے اپنا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے، یا ہم نے نان ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز سے وہ کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے تاکہ عوام اس میں سہولتیں مہیا ان کے لیے بہتری ہو، اس پر بھی انہوں نے کہا ہے یہ قابل تحسین ہے، اور ان کو میرا پیغام دے دیجئے گا۔ اور اسی طرح جو بھی آپ کے متحدہ کے ویژن ہے، جو بھی باقی پارٹیوں کا ہے، میں سمجھتا ہوں چاہے وہ 10 نکات ہے، چاہے 5 نکات ہے، چاہے آپ کے نکات ہے، چاہے ہمارا مینیفیسٹو ہے، سبھی کا ایک مشن ہے، سبھی کا ایک مشن ہے، آپ کی میں ان الفاظ کے ساتھ الطاف بھائی کا، ستار بھائی کا، غوری صاحب کا، باقی جو ادھر متحدہ کے قائدین کھڑے ہیں، آپ کا خصوصاً، کیونکہ آپ ہو جان کسی بھی پارٹی کے، جان ان کی جو ہے مرکز ہوتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرتا، آپ کو یہ بتا دوں میں نے وہاں بھی کہا ہے، میں یہ باپ کے برسے میں یہ گورنر ہاؤس یا گورنری کا عہدہ لے کر نہیں آیا، یہ عوام کا گورنر ہاؤس ہے،
گورنر ہاؤس کے دروازے سب پر کھلے ہوئے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, پاکستان کے ہر عوام سے, کہ گورنر ہاؤس پنجاب کے دروازے کھلے ہیں. آپ جس وقت چاہیے گا, جب چاہیے گا, جہاں چاہیے گا, آپ تشریف لائیں. میں بھی اور میرا گورنر ہاؤس بھی آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہم وقت گامزن اور ہمیں ہمیشہ میسر رہے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو. سب سے پہلے تو میں قائد تحریک الطاف بھائی, متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی, اہالیان کراچی اور اہالیان سندھ کی جانب سے پنجاب کے گورنر جناب محترم لطیف کھوسہ صاحب کی کراچی آمد پر اور بالخصوص آج 90 آمد پر دل کی گہرائیوں سے ان کا اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمیں امید ہے اور ہمیں یقین ہے کہ گو کہ یہ ان کا 90 پر پہلا وزٹ ہے, لیکن یہ ایک آئندہ ان کے مسلسل وزٹس کا ایک سلسلہ ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا. یہ جب بھی کراچی آئیں گے مجھے امید ہے کہ ہمیں اپنی مہمان نوازی کا شرف دیں گے اور الطاف بھائی کی مہمان نوازی سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ, یہ ہمیں امید ہے. محترم گورنر جناب لطیف کھوسہ صاحب سے بہت سارے قومی اہمیت کے حامل امور پر ہماری گفتگو ہوئی. قائد تحریک الطاف بھائی نے بھی انہیں خود خوش آمدید کہا, جی آیا نو کہا, اور الطاف بھائی نے بھی ان کے ساتھ گفتگو کی. الطاف بھائی نے سب سے پہلے محترم لطیف کھوسہ صاحب کو ایک انتہائی اہم اور بھاری ذمہ داری پر فائز ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی. ہم بھی انہیں پنجاب کی گورنر کی تقرری پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جو الطاف بھائی کے ساتھ گفتگو ہوئی اور جو رابطہ کمیٹی کے ساتھ نکات زیر گفتگو آئے, میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی اس میں ملک میں سیاسی استحکام کے قیام کے لیے, جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے درمیان یہ بات طے ہے اور اس پر مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا. غربت, بے روزگاری, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور اسی طرح کے اور کئی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ اتنی بھاری ذمہ داری کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک رہنما اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ملک کو مسائل کے اس دلدل سے نکال سکے. اس کے لیے ہمیں اپنے درمیان ایک مضبوط اشتراکی عمل کرنا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اور مفاہمتی عمل کو ہر حال میں قائم رکھے ہمیں عوام کے دیرینہ اور بنیادی مسائل کو حل کرنا ہوگا. پھر جو آج کے پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا, اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ملک میں جو اعتدال اور ترقی پسند قوتیں ہیں ان کے درمیان ہر حال میں ایک مفاہمت قائم رہے, ایک رابطہ قائم رہے اور ان کے درمیان مضبوط تعلقات ہو تاکہ وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی. You were just listening to MKM leader Dr. Farooq Sattar and Governor Punjab Lateef Khosa addressing a press conference at the MKM's headquarters 90, where Governor Punjab is visiting, saying that he would